پہلا فرق کیا ہو گیا کہ شخصی نبوت سے، شخصی خلافت سے ایک اجتماعی خلافت وجود میں آ گئی۔ اب اسی کا تقابل کیجئے ملوکیت میں کیا ہوا ہے۔ پہلے ایک شخص تھا بادشاہ، ساورن، اس کے بعد ساورنٹی آف دی پیپل تقسیم ہو گئی کہ نہیں؟ اب یہ کلیکٹیو بادشاہت ہے دنیا میں۔ دینی اعتبار سے جیسا کفر وہ تھا ویسا ہی کفر یہ ہے، جیسا شرک وہ تھا ویسا ہی شرک یہ ہے، اس لیے کہ ساورنٹی تو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ ساورن ایک ہو، ساورن 100 ہو، ساورن پوری 15 کروڑ کی قوم ہو، کفر ہے، شرک۔ اس کو جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے ایک مشیر نے کہا، کیونکہ ایک مشیر نے کہا تھا کہ یہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، یہ تو بڑا ہمارا ابلیسی نظام جو ہے وہ خطرے میں ہے، جمہوریت آ گئی ہے، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، یہ کیا ہوا؟ ہم نے یہ ملوکیت کا نظام بنایا تھا، ابلیسی نظام، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو دوسرے مشیر نے کہا نہیں، یہ اس سے کوئی ہمارے خطرہ نہیں ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، شاہی ہی ہے جس کو ہم نے بدل دیا ہے۔ اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ پہلے کیا تھا کہ ٹنوں نجاست گندگی جو ہے کسی ایک شخص سے سر پر رکھی ہوئی ہے، وہ جو تاج اس کے سر پر ہے وہ ٹنوں نجاست کا در حقیقت مظہر ہے۔ اور اب کیا طے کیا گیا؟ بھئی لوگوں کے اندر احساس ہو گیا ہم بھی ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان، اچھا چلو بھائی یہ تولا تولا ماشا ماشا یہ گندگی سب کے اندر تقسیم کر دو، گندگی تو گندگی رہے گی نا، نجاست ٹنوں ہو یا نجاست جو ہے وہ تولوں اور ماشوں کے حساب سے نجاست تو نجاست رہے گی۔ اور یہ جو شعور پیدا کیا انسان میں، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ پیدا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی ریپبلکن حکومت وہ ہے جو حضور نے قائم کی ہے خلافت راشدہ کی شکل میں، مشورہ ہے، مشورے سے بنے گا، تمہاری رائے جو ہے کسی ایک شخص کی خود رائے پر نظام نہیں چلے گا، امرہم شورا بینہم، جتنے بھی معاملات ہیں جہاں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہاں سر تسلیم خم کرنی ہوگی، یہ اس کی سوورنٹی کا تقاضا ہے۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے مشورہ کرو، مباحات میں سے چوز کر لو۔ اس کی بھی بہت سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں بات کو آسان کرنے کے لیے، کہ آپ نے گھر میں کسی دعوت کا انعقاد کیا ہے، کوئی پارٹی جو ہے اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اب سوال پیدا ہوا یہاں ڈرنک، مشروب کون سا پیش کیا جائے؟ ایک تو آؤٹ رائٹ ختم ہوا، شراب پیش نہیں کر سکتے، وہ تو وہ حدود اللہ سے باہر ہو گیا، ختم۔ البتہ اب آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ شربت روح افزا دینا چاہتے ہیں، سیون اپ یا اسپرائٹ دینا چاہتے ہیں، اس میں آپ یہ سب مباح ہے، لہذا اس میں آپ مشورہ کر لیں، اور کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی فیصلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی مباح شے آئے گی نا، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ۔ یہ ہے اصل میں در حقیقت جو اسلام کا معاملہ ہوگا جمہوریت کا۔ اسی لیے اسے مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی، اور میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں ان کا نام ضرور لیتا ہوں تاکہ ان کا جو حق ہے ان کو پہنچے، کہ وہ ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی تھی، اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل، جو چاہے قانون بنائے، لوگوں کے نمائندے جو چاہے قانون بنائے، دو مردوں کی شادی رجسٹر کریں، یہ حق حاصل اور ہو رہی ہے۔ ایک مرد شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں وہ بیوی ہے، مرد ہے بیوی ہے، ایک عورت شوہر ہے، ایک عورت بیوی ہے، جو چاہو قانون بنا۔ یہ جو ہے اختیار مطلق، ان الحکم الا للہ کی نفی، لہذا ڈیموکریسی غیر اسلامی ہے اسینشلی، بنیادی طور پر، اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل۔ لیکن یہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے، یہاں کوئی پوپ نہیں ہے، پوپ کے کارڈینلز نہیں ہیں، اس کے نیچے جو ہے لمبا چوڑا ہائرارکی کا نظام نہیں ہے۔ وہاں تو پوپ کو اختیار ہے، جس چیز کو وہ چاہے حرام قرار دے دے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے۔
یہاں کوئی پابائیت نہیں ہے، تھیوکریسی نہیں ہے۔ تو اگر نہ یہ تھیوکریسی ہے اور نہ ہی ڈیموکریسی ہے تو کیا ہے؟ اس میں انہوں نے بڑی اچھی اصطلاح وضع کی، تھیو ڈیموکریسی۔ ان دونوں کا ایک امتزاج ہے، لیکن اس کو میں پھر زیادہ واضح اسی نقشے سے کیا کرتا ہوں، جہاں بھی کوئی لیکچر دینا ہو تو بورڈ پر ایک مرکزی کھوٹا اور 200 گز ریڈیس کا اس کے گرد دائرہ، اور یہ اندر جو ہے یہ امر و حکم ہے، اس میں ڈیموکریسی ہوگی، لیکن ڈیموکریسی کے ذریعے سے حدود اللہ کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ within the limits and parameters of حدود اللہ ڈیموکریسی ہوگی، limited democracy you can call it۔ یہاں آپ رائے دیں، ووٹ لیں، لوگوں کی رائے لیں، لوگوں کے زیادہ ووٹوں والے بات جو ہے فیصلہ کر لیں، لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی۔ تھیو ایلیمنٹ از ریپرزینٹڈ بائی دی انجیکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ، دیٹس آل۔ نو پرسن، کوئی شخص اپنی پرسنل حیثیت میں مدعی نہیں ہے جو میں کہوں گا وہ ہے، نہیں۔ Who are you؟ ہاں کتاب و سنت سے آرگو کرو، جیسے کبھی کہا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول۔ جب چل رہا تھا مامون الرشید کے زمانے میں شدید دباؤ کہ قرآن کو مانو کہ یہ مخلوق ہے، اور حضرت بڑے بڑے علماء جو ہیں بہہ گئے اس میں، اس جبر کو برداشت نہیں کر سکے، یہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، مارے کھائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ مار پڑی تھی کہ ہاتھی کو بھی پڑے تو وہ چیخ اٹھے، وہ مارے صحیح، لیکن کہتے کیا تھے؟ لاؤ میرے پاس کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی سنت سے، تو میں مان لوں گا۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول۔ جب تم میرے پاس کوئی دلیل نہیں لا سکتے نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو میں نہیں مانوں گا، مارو مجھے، جتنا مارنا مار لو۔ تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی۔